उम्महातुल मोमिनीन, ईमान वालों की माएँ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त जहश। आइए हालात व वाक़यात जानते हैं। नाम व नस्ब। नाम ज़ैनब, उम्मुल हकीम कुनियत, कबीला कुरैश के ख़ानदान असद बिन हुज़ैमा से है। सिलसिला नस्ब कुछ यूँ है। ज़ैनब बिन्त जहश बिन रबाब बिन जामर बिन सबरा बिन मुर्रा बिन कसीर बिन गनम बिन दोदान बिन साद बिन खुज़ैमा। वालिदा का नाम उमैमा था, जो अब्दुल मुत्तलिब जद्द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर थी। इस बिना पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी फूफीज़ाद बहन थी। हुलिया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खूबसूरत और मौजू इंदाम थी। इस्लाम। नबूवत के इब्तदाई दौर में इस्लाम लाए। असदुल ग़ाबा में है कानत कदीमतुल इस्लाम, कदीम इस्लाम थी। निकाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन हारिसा के साथ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, उनका निकाह कर दिया। इस्लाम ने दुनिया में मसावात की जो तालीम राइज की है और पस्त व बुलंद को जिस तरह एक जगह पर ला खड़ा कर दिया, अगरचे तारीख़ में इसकी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ये वाक़या अपनी नौइयत के लिहाज से इन सब पर फ़ोक़ियत रखता है, क्योंकि इसी से अमली तालीम की बुनियाद कायम होती है। कुरैश और खसूसन ख़ानदान हाशिम को तौलियत काबा की वजह से अरब में जो दर्जा हासिल था, इसके लिहाज से शाहान यमन भी इनके हमसरा का दावा नहीं कर सकते थे, इनके हमसरी का दावा नहीं कर सकते थे। लेकिन इस्लाम ने महज तक़वा को बुज़ुर्गी का मयार करार दिया और फ़ख्र व दुआ को जाहिलियत का शार ठहराया। इस बिना पर अगरचे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बज़ाहिर ग़ुलाम थे, ताहम चूँकि वो मुसलमान और मर्द सालिह थे, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके साथ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अक़द कर देने में कोई तकल्लुफ़ नहीं हुआ। तालीम मसावात के अलावा इस निकाह का एक मकसद और भी था, जो कि असदुल ग़ाबा में है। तर्जुमा कुछ इस तरह से है, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसलिए किया था कि उनको कुरान व हदीस की तालीम दें। तकरीबन 1 साल तक दोनों का साथ रहा, लेकिन फिर ताल्लुकात कायम न रह सके और शकरे रंजी बढ़ती गई। आखिरकार दोनों में अलहदगी हो गई। अक़द सानी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरबियत में पली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने से ही उन्होंने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह किया था। बहरहाल जब वो मुतल्लक़ा हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजुई के लिए खुद उनसे निकाह कर लेना चाहा, लेकिन अरब में उस वक्त तक मुतबनी असली बेटे के बराबर समझा जाता था, इसलिए आम लोगों के ख़याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामिल फरमाते थे, लेकिन चूँकि ये महज़ जाहिलियत की रस्म थी और उसको मिटाना मकसूद था, इसलिए सूरत अहज़ाब की आयत नाजिल हुई। व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक, और तुम अपने दिल में वो बात छुपाते हो जिसको खुदा ज़ाहिर कर देने वाला है, और तुम लोगों से डरते हो, हालांकि डरना खुदा से चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पैगाम लेकर जाओ। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके घर आए तो वो आटा गूंदने में मसरूफ़ थी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ज़ैनब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया हूँ।
جواب ملا، میں بغیر استخارہ کیے کوئی رائے قائم نہیں کرتی۔ یہ کہا اور مصلی پر کھڑی ہو گئیں۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی اور نکاح ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لائے اور بلا استئذان اندر چلے گئے۔ دن چڑھے دعوت ولیمہ ہوئی جو اسلام کی سادگی کی اصل تصویر تھی۔ اس میں روٹی اور سالن کا انتظام تھا۔ انصار میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے والدہ بھیجا تھا۔ 300 آدمی شریک کے دعوت ہوئے۔ یہ ذوالقعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ نکاح کی خصوصیات۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی چند خصوصیات ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ ان کے نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم جو تھی، یعنی متنبی اصلی بیٹے کو حکم رکھتا ہے، وہ مٹ گئی۔ مساوات اسلامی کا وہ عظیم الشان منظر نظر آیا کہ آزاد غلام کی تمیز اٹھ گئی۔ پردے کا حکم ہوا، نکاح کے لیے وحی الہی آئی، ولیمے میں تکلف ہوا۔ اسی بنا پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ازواج کے مقابلے میں فخر کیا کرتی تھیں۔ فضل و کمال۔ روایتیں کم کرتی تھیں کتب۔ حدیث میں ان میں سے صرف 11 روایتیں منقول ہیں۔ راویوں میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن عبداللہ جحش برادر زادہ، کلثوم بنت تعلق اور مذکور غلام داخل ہیں۔ اخلاق و سیرت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کانت زینب رضی اللہ تعالی عنہا صالحۃ صوامۃ قوامۃ، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نیک روزہ دار و نماز گزار تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، میں نے کوئی عورت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ دیندار، زیادہ پرہیزگار، زیادہ راست گفتار، زیادہ فیاض، مخیر اور خدا کی رضا جوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیکھی۔ فقط مزاج میں ذرا تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہوتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا زہد و طوروں میں یہ حال تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اخلاقی حالت دریافت کی تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، ما عملت الا خیرا، مجھ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے صدق و قرار حق کا اعتراف کرنا پڑا۔ عبادت میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین پر کچھ مال تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس معاملہ میں کچھ بول اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے درگزر کرو، یہ اواہ ہیں، یعنی خاشع و متضرع ہیں، نہایت قانع اور فیاض طبع تھی، خود اپنے دست بازو سے معاش پیدا کرتی تھی اور اس کو خدا کی راہ میں لٹا دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو مدینہ کے فقراء اور مساکین میں سخت کھلبلی پیدا ہو گئی اور گھبرا گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سالانہ نفقہ بھیجا، انہوں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور بزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رافع کو حکم دیا کہ میرے خاندانی رشتہ داروں اور یتیموں کو تقسیم کر دو۔
بزرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے؟ انہوں نے کہا کپڑے کے نیچے جو کچھ ہو وہ تمہارا ہے۔ دیکھا تو 85 درہم نکلے۔ جب تمام مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی خدایا اس سال کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطیہ سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔ دعا قبول ہوئی اور اسی سال انتقال ہو گیا۔ وفات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے فرمایا تھا تم میں مجھ سے جلدی وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ استعارہ فیاضی کی طرف اشارہ تھا، لیکن ازواج مطہرات اس کو حقیقت سمجھی، چنانچہ باہم اپنے ہاتھ کو ناپا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشین گوئی کا مصداق ثابت ہوئی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سب سے پہلے انتقال کیا، کفن کا خود سامان کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفن دیں تو ان میں سے ایک کو صدقہ کر دینا۔ چنانچہ یہ وصیت پوری کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے دریافت کیا کہ کون قبر میں داخل ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ شخص جو ان کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن عبداللہ جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی احمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا اور بقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 20 ہجری میں انتقال کیا اور 53 برس کی عمر پائی۔ وقدی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس وقت نکاح ہوا اس وقت 35 برس کی تھی، لیکن یہ عام روایت کے خلاف ہے۔ عام روایت کے مطابق ان کا سن 38 ایئرز کا تھا۔ ترکہ: حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مال و ترکہ میں صرف ایک مکان یادگار چھوڑا جس کو ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ حکومت میں 50,000 درہم پر خرید لیا اور وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کر دیا۔